السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی رسول اللہ۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں بھائی، ایک حدیث تو صحیح بخاری میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی، وہ بھائی خاموش ہو جاؤ بھائی جان، تمہارا بھائی نجاشی وہ حبشے میں فوت ہو گیا ہے تو اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو آپ نے صفیں بنائی باقاعدہ جنازے کی طرح اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ایک حدیث یہ ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری ہی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کا جنازہ 8 سال کے بعد پڑھا، جس طرح میت پر جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے صفیں بنائی اور باقاعدہ ان کا جنازہ پڑھا مسجد میں، یہ نہیں کہ قبر پر جا کر، کیونکہ اس میں ہے کہ جنازہ پڑھ کر آپ پھر منبر پر بیٹھے اور آپ نے خطاب فرمایا۔ دوسرا سوال ہے صرف محمد نام رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں بھائی، رکھا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ ابو القاسم یہ جائز نہیں تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ اگر آپ کے بعد مجھے اللہ بیٹا دے، میں اس کا نام محمد رکھوں اور کنیت ابو القاسم رکھوں تو رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا رکھ سکتے ہو۔ تو اب محمد نام اور ابو القاسم کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ مسجد کی صفائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسجد کی صفائی کے بارے میں ویسے تو صفائی کا عام حکم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود۔ ابو داود کی صحیح حدیث ہے کہ اپنے گھروں کے بیرونی حصے جو ہیں ان کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ صحن ہے یا دروازے کے باہر کھلی جگہ جو بازار کی ہے اس کو بھی صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو جب راستے کی صفائی کا حکم ہے تو مسجد کی تو بالاولیٰ صفائی کا حکم ہے۔ اور فضیلت اس کی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی اور وہاں سے کپڑے شپڑے چیتڑے اٹھاتی تھی۔ وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اس کو معمولی سمجھا، رات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں۔ تو آپ نے چند دن جب اسے نہیں دیکھا، پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فوت ہو گئی، ہم نے رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر قبر پر گئے، وہاں صفیں بنا کر اس کا جنازہ پڑھا۔ تو مسجد کی صفائی کرنے والے کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنی ہے۔ بعض لوگ ہاتھ کی انگلی میں پتھر کی انگوٹھی پہنتے ہیں، فلاں پتھر فلاں کام کے لیے ہے، کیا پتھروں کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں بھائی، کسی پتھر میں کسی نفع یا نقصان کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ ان کی بات غلط ہے۔ پتھر ویسے خوبصورتی کے لیے ٹھیک ہے، یا قیمتی ہے تو وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، بیچنا چاہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں یہ تاثیر ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیا وتر کی فضیلت، فطر کی نماز بندہ فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھ لے تو کیا فضیلت زیادہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں کر کے پڑھتا جائے۔ جب فجر کا سے ڈرے کہ اب فجر ہونے والی ہے تو پھر وتر 1 رکعت پڑھ لے تو ساری اس کی رکعتیں وہ وتر بن جائیں گی۔ تو وہ صحیح فضیلت جو ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے ہے۔ تو اگر کوئی سویا رہا ہے نہیں اٹھ سکا تو جب جاگ آئے اسی وقت وہ وتر پڑھ سکتا ہے۔ غسل جنابت کے فرائض بتائیں۔
سوال کا یہ طریقہ یہ بعض لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کسی صحابی نے کسی مسئلے کے متعلق نہیں پوچھا کہ اس کام کے آپ فرائض بتائیں اور اس کے سنتیں بتائیں اور اس کے واجبات بتائیں. وہ کیا کرتے تھے؟ غسل کر کے دکھا دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے دکھایا، صحابہ نے بھی اس طرح غسل کر کے دکھایا ہے. پہلی رکعت کے بعد جب بندہ دوسری رکعت پر کھڑا ہو تو بیٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا کہ سجدہ سے اٹھتے ہی بندہ کھڑا ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو نماز اس نے صحیح نہیں پڑھی تھی اس کو صحیح نماز یہ سکھائی کہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر تسلی اطمینان سے بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. یہ جو سجدے سے سیدھا ہی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نماز ان کی درست نہیں ہوتی. کیا مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان اگر کوئی کرے تو اسے کہو کہ اللہ تیری چیز تجھے یہ واپس نہ کرے. کیا اشراق اور چاشت کی نماز ایک ہی ہے یا کہ علیحدہ؟ ایک ہی ہے بھائی. اشراق عربی کا لفظ ہے، چاشت جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. ہم 2 بھائی ہیں، میرے 6 بچے ہیں، دوسرے بھائی کی اولاد نہیں، ہماری ماہانہ آمدنی 80,000 ہے. میرے والد صاحب مجھے حصہ نہیں دیتے، دوسرے بیٹے کو دیتے ہیں. کیا ایسا کرنا قرآن و حدیث میں جائز ہے؟ میرے والد صاحب جمعہ بھی آپ کے پاس پڑھتے ہیں. نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، تو اس عدل کے مطابق ان کو اپنے دونوں بیٹوں کو دینا چاہیے.